میں دیوالی کے خوبصورت تہوار پہ، اس روشن دن پر ہندو برادری کو، سکھ برادری کو اور جہاں جہاں دیوالی کا تہوار منایا جا رہا ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اے ویری ہیپی دیوالی. ابھی جب ہم نے یہ دیا جلایا تو مجھے بہت اچھا لگا. مجھے جب ہم اپنے قومی ترانے کے لیے کھڑے ہوئے، سکھ بھائی بہن بھی ہیں، جب سب کھڑے ہوئے تو مجھے لگا کہ ہم کسی تفریق کے بغیر ہم پاکستانی ہیں. اور یہ جو چراغ جلتا ہے، اس میں یہ محبت کا چراغ ہے، یہ روشنی کا چراغ ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کا چراغ ہے، یہ دلوں کو قریب لانے کا چراغ ہے. اور بہت ماشاءاللہ تیار ہو کے سب آئے ہوئے ہیں. کسی نے پگ پائی ہوئی ہے، کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، کسی نے یہ گھاگرا پہنا ہوا ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. آپ سب بہت اچھے لگ رہے ہو. اور یہ اتنے جو رنگ آپ نے بکھیرے ہوئے ہیں، یہ پاکستان میں، یہ خصوصاً پنجاب میں یہ جب رنگ دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہی چیزیں پاکستان کو مضبوط بناتی ہیں، ڈائیورس بناتی ہیں. جب پاکستان کے اندر کوئی ہماری جو اقلیتی برادری ہے، میرے والد ہمیشہ بالکل صحیح کہا اروڑا صاحب نے کہ میں بچپن سے اپنے والد سے یہ سنتی آئی ہوں کہ ان کو اقلیت مت کہو. یہ بالکل سچ بات ہے. اور یہ کوئی سیاسی تقریر میں وہ مجھے نہیں کہتے تھے، یہ وہ مجھے گھر پہ بھی کہتے تھے کہ آپ ان کو اقلیت مت کہو، آپ ان کو مائنورٹیز مت کہو، یہ ہمارا حصہ ہیں، ہماری پرائیڈ ہیں. اور جیسے میں نے اپنی پہلی تقریر میں، جب میں چیف منسٹر الیکٹ ہوئی، تو اس تقریر میں میں نے جب بات کی تو میں نے کہا کہ اقلیتیں، مائنورٹیز ہمارے سر کا تاج ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سر کا تاج ہے اس کو میں نے پہنا ہے، چاہے وہ کرسمس کی تقریب ہو، اب پہلی کرسمس آئے گی، چاہے وہ ایسٹر کی تقریب ہو، یا وہ بابا گرو نانک کا جنم دن ہو، یا وہ گندم کی کٹائی ہو، یا پھر وہ آپ کے کوئی بھی تہوار ہوں، دیوالی ہو، میں نے وہ آپ کے ساتھ مل کے دل سے منائی ہے. وہ میں جب مریم آباد گئی ایسٹر پہ، ہم نے کیک کاٹا، اور میں اپنے جو کرسچن بھائی اور بہن ہیں ان کے ساتھ جب میں گئی ان کے پاس، تو مجھے انہوں نے یہ بتایا مریم آباد جو ہے وہ وہاں پر جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ ان کی آبادی ہے. تو مجھے وہاں پر لوگوں نے کہا کہ کسی بھی چیف منسٹر کی یہاں پر 127 سال میں کبھی کوئی چیف منسٹر نہیں آیا. تو مجھے خوشی بھی ہوئی کہ چلیں اس کا آغاز ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے کبھی بھی اس میں پیچھے نہیں پائیں گے. میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے پلان میں کسی چیز کی کوئی تفریق نہیں ہے. اور میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی، ہم روز اس چیز کے ساتھ، میں ایز چیف ایگزیکٹو آف پنجاب، میں جو آپ کے لیے جہاں جہاں پر کوئی پرابلم آتی ہے میں اس کو ڈیل کرتی ہوں. ہم جہاں پر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، جہاں پہ یہ اندیشہ ہوتا ہے، یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ہم وہاں پر میری پوری توجہ ہوتی ہے. پولیس کو انسٹرکشنز ہیں کہ وہاں پر کہیں اگر خطرہ ہے، ایسا ہے، کوئی موب وائلنس کا خطرہ ہے، کوئی اس طرح کی کسی کی زندگی کو اقلیتی ممبرز میں سے خطرہ ہے، تو ہم فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور ان کو ہم سیفٹی تک لے کے جاتے ہیں. اور میں آج آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 1400 خاندانوں کو یہ جو عیدی ہم دے رہے ہیں دیوالی کے تہوار پہ، ایک چھوٹا سا تحفہ ہے 15,000 روپے کا، 1400 خاندانوں کو جو دے رہے ہیں، یہ بہت کم ہے. لیکن میں صرف آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں، آپ کو یہ اونرشپ دینا چاہتی ہوں کہ آپ میرا حصہ ہیں. آپ میرے لیے اتنے ہی محترم ہیں، اتنے ہی مجھے عزیز ہیں، مجھے آپ سے اتنا ہی پیار ہے جیسے مجھے کسی اور سے ہے، پنجاب کے ہر فرد سے ہے.
اور آج میں یہاں پر یہ اعلان بھی کرنے جا رہی ہوں. بہت خوش آئند بات ہے. میرا دل، میری روح اس اعلان میں شامل ہے. اس پہ ہم نے بہت محنت کی ہے. جو ہمارے ارورا صاحب ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنے شوق سے، کتنی لگن سے ہم نے مائنورٹی کارڈ جو ہے وہ بنایا ہے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر سے، میں نے آج ان کو 20 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے. آپ کے ادھر آنے سے پہلے میں میٹنگ لے رہی تھی اوپر. میں نے ان کو 20 دسمبر کو یہ کہا ہے کہ اس مائنورٹی کارڈ کو ہمیں لانچ کرنا ہے، جس میں مائنورٹی کارڈ میں جو بھی اقلیتیں ہیں اکراس پنجاب اور جو نادار ممبرز ہیں اقلیت کے، جن کے پاس مالی وسائل زیادہ نہیں ہیں، ان کو ہم مائنورٹی کارڈ دینے جا رہے ہیں، جو 3 مہینے میں ان کو 10,500 روپیہ اس کارڈ کے تھرو ملے گا. اور ہم تقریباً 50,000 افراد سے پنجاب میں یہ شروع کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مالی سال میں نہ صرف ہم بینیفیشریز کی تعداد، کارڈز کی تعداد، فیملیز کی تعداد کو بڑھائیں گے، بلکہ اس 10,500 کے اماؤنٹ کو بھی بڑھائیں گے. اور آج مجھے ابھی ایک بزرگ آئے تھے عیدی لینے کے لیے مجھ سے، جو دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کی جو بصارت سے محروم تھے، اور ایک تھے جن کا میں نے ان کو پوچھا، ان کا ہاتھ نہیں ہے، تو میں نے ان کو پوچھا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا تھا. آئی تھنک کسان ہیں وہ. تو ان کو، ان دونوں کے بھی میں نے نمبرز لے لیے ہیں. میں نے ان کو، ہم انشاءاللہ ہمت کارڈ میں بھی ان کو، جو اسپیشل پرسنز کے لیے ہے، اس میں بھی ان کا ہم ان کو ہمت کارڈ بھی ہم دیں گے. اور زیادہ تر جو مائنورٹیز کے حوالے سے تقاریر ہوتی ہیں، وہ رٹی رٹائی تقاریر ہوتی ہیں، رٹی رٹائی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ جو لکھ کے دے دیتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو میں اب ہم کر رہے ہیں، یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو، جن کی سٹیٹمنٹ سے آگے جا کے، بیانات سے آگے جا کے جن کی بہت ضرورت تھی. اسی لیے جب جنم دن تھا بابا گرو نانک کا، میں کرتارپور گئی. وہاں پر میں جو سکھ یاتری آئے ہوئے تھے، میں ان سے ملی. میں نے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ان کا لنگر کھایا. بہت اچھا کھانا تھا ان کا. اور میں جب وہاں گئی تو آپ یقین کریں، وہ جو سکھ یاتری ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، ان سکھ یاتریوں میں سے جو خواتین تھیں، انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا، مجھے پیار کیا جیسے وہ ہم بچپن سے کہیں بچھڑے ہوئے ہیں. تو اتنا مجھے اچھا لگا. اور میں جب ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی، ان کو مل رہی تھی، تو ان کے تہوار میں ان کے ساتھ شریک تھی، تو مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ ہمارے درمیان کوئی فاصلہ ہے، یا ہمارے درمیان کوئی سرحد ہے، یا میں ان سے پہلی بار مل رہی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ان کو پتہ نہیں برسوں سے، صدیوں سے جانتی ہوں. انہوں نے جو پیار مجھے دیا، اس کے لیے ان سب کا بھی شکریہ. اللہ کرے کہ ہم خوشیوں سے، امن کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس ملک میں ایک جھنڈے کے سائے تلے رہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے. اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے نمستے، ست شری اکال، اور آپ سب کو ہیپی دیوالی. تھینک یو ویری مچ.